ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا. ہم ضرور چاہیں گے کہ 50 سال انجینئرنگ ریویو کے لیے مکمل ہوا ہے. اس موقع پہ اتفاق یہ ہے کہ ساری دنیا میں ایک بہت بڑا ایشو ہے وار کے پرسپیکٹو میں، اور جہاں دوسرے ممالک وہاں پاکستان کے سامنے بھی بڑے چیلنجز ہیں. ہم چاہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب سے یہ سنیں کہ یہ جو ساری سچویشن ہے بڑی اسپیسیفک سچویشن ہے، اس میں پاکستان کے اندر جو کچھ ہے ہمارے سامنے آ گیا ہے، چیلنجز سامنے ہیں، ہماری اسٹرینگس ویکنیسز سامنے ہیں. ایسے مواقع پہ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جی سیکھنا چاہیے، لیسنس لرن کرنے چاہیے. ہمارے ذہن میں آیا کہ ہم کیوں نہ اس سوال کو ریز کریں کہ کون سے وہ لیسنس ہیں جو ہمیں لرن کرنی چاہیے، اور کیا چیزیں آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں پالیسی میکر سے، ڈیسیشن میکر سے کہ وہ کریں جو ہمارے پالیسیز میں ریفلیکٹ ہوں، اور پاکستان کی اکانومی کے چاروں طرف جو پورا ایک اسفیئر ہے اس میں ہمیں کوئی امپرومنٹ بنائے. السلام علیکم، اور سب سے پہلے شکریہ کہ آپ نے یہ آنر دیا کہ میں آج آپ یہ انٹرویو آپ کے ساتھ کر سکوں، اور مبارکباد آپ کو کہ 50 سال ہو گئے آپ کے اس انجینئرنگ ریویو کو. آپ کا جو سوال ہے اس پہ جواب پہ آتے ہیں. یہ ایک میرے خیال سے دنیا کے لیے یہ جو ایونٹ ہوا ہے، جو وار ہے، یہ سب کے لیے ایک لرننگ لیسن ہے. دنیا نے بڑے فیزز دیکھے، جب سے میں پیدا ہوا ڈفرینٹ فیزز میں آئے ہیں. ایک جو بڑا فیز آیا تھا کہ گلوبل اکانومی ہو گئی ہے اور ہم ایک دوسرے پہ ڈپینڈنٹ ہو گئے ہیں ساری چیزوں کے لحاظ سے. ایک بہت دور تھا اور لوگوں کو یہ تھا کہ اب بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی، بہت ساری چیزیں، اور ہم دوسرے ملکوں پہ بہت ساری چیزوں پہ ریلائی کرنا شروع کر دیا تھا ہر ایک نے. اور جو پہلے نیشنل لیول پہ جو کام ہوتے تھے وہ گلوبلی لوگوں نے اس کو ٹریڈ کے طور پہ یا مینوفیکچرنگ کے طور پہ وہ ساری چیزیں لے گئے تھے، اور بڑے بڑے سینٹرز بن گئے. مثلا چائنا ایک مینوفیکچرنگ سینٹر بن گیا، تو ٹیکنالوجی کے لحاظ سے کوئی ملک بن گیا، سافٹ ویئر کے لحاظ سے کوئی چیزیں ہو گئی. تو یہ لیکن اس وار نے یہ کہا کہ ذرا سا بھی اگر آپ کو چیزیں تھوڑی سی ہٹ جائیں تو یہ پوری دنیا کے اندر یہ سپلائی چین کا افیکٹ آتا ہے. اور یہ افیکٹ جو ہے یہ کافی سیویئر ہوتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ جیسے کہ ایک تو سب سے بڑا کرائسس جو ہے کہ دنیا چل رہی ہے آئل پہ، اور اس کی وجہ سے پوری دنیا ہی کسی نہ کسی طور پہ افیکٹ کیا. لیکن دوسری چیز اس نے جب سب کو ریئلائز کرایا ہے کہ ہمیں کون سی چیزوں کو گلوبل لیول پہ دیکھنا چاہیے اور کون سی چیزوں کو لوکل لیول پہ دیکھنا چاہیے. ایک چیز جو کہ میرے خیال سے پاکستان کے لحاظ سے ہمیں جس پہ کام پاکستان میں بہت اچھا بھی ہوا، جس پہ ہماری اسٹرینتھ بھی ہے، کہ اگر آپ کو ملک کو سیکیور رکھنا ہے، سیف رکھنا ہے، تو اب جو ہے وہ فزیکل وار کے لحاظ کے ساتھ ساتھ سائبر وار پہ ہمیں بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے پاس بہت اچھے جہاز بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن سائبر اٹیک کے طور پہ وہ جہاز بالکل ناکارہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں ہم اگر ٹیکنالوجی باہر سے لے رہے ہیں اور اس کی ریلائنس بھی باہر سے ہی ہے، تو یہ سارا آپ کا جو سیکیورٹی کا نظام ہے وہ 1 منٹ میں بیٹھ سکتا ہے. اور جیسے ہم نے دیکھا بھی ہے ابھی اس وار کے اندر، تو سیلف ریلائنس ان دا ڈیفینس جو ہے میرے خیال سے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزوں پہ سیلف ریلائنس ہونا چاہیے، لیکن ڈیفینس کے طور پہ ہمیں اپنے آپ کو یہیں پہ انڈیجینسلی ڈیولپ کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے، تاکہ ہم سب سے پہلے تو یہ کہ سیکیور ہونا چاہیے آپ کا ملک. تو اس کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی ہماری پیش رفت ہوئی ہے، جو کہ ہم نے کچھ چیزیں چونکہ میں PNEC میں بھی میں نے کام کیا، وہاں سے بھی میں چیزیں دیکھتا ہوں، اور دوسرے ہم ڈفرینٹ فورم سے بھی جاتے ہیں، تو اس لیول پہ ہمارے بہت سارے کام ہم نے انیشیٹ کیے تھے، اور اس کا فائدہ ہمیں نظر بھی اس وار کے اندر، یا جو ہمارا انڈیا پاکستان کی وار ہوئی تھی اس کے اندر ہمیں نظر بھی آیا. اور جیسے کہ ایران نے اپنے سیلف ڈیولپمنٹ کی تھی، وہ ایک فائدہ وہاں پہ وہ ہوا. تو یہ میرے خیال سے ایک ایسی چیز ہے. تو ہمارا جو سسٹم ہے، تو یہ ایجوکیشن سسٹم، اگر میں اس کو لنک کر چکا، میرا ایجوکیشن سے تعلق ہے، تو یہاں پہ بہت بڑا گیپ ہے.
چونکہ میرا جو سب سے میں ہائر اپ سے آپ بات کر رہے تھے کہ کیا میسج دینا چاہیے، تو گورنمنٹ کو، انڈسٹری کو، ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اب یونیورسٹی کا رول صرف پڑھانے کی حد تک رکھنا ہے کہ یہاں پہ ہمیں ریسرچ سینٹرز بنانے پڑیں گے، چاہے وہ صرف یہی نہیں کہ ہم نے 2-4 یونیورسٹی پہ کنسنٹریٹ کر دیا اور وہیں پہ ساری چیزیں کر رہی ہیں. یہ ایک بہت بڑا ملک ہے، ہمیں اس لیے کہ چھوٹی یونیورسٹی میں بھی کوئی نہ کوئی نش ہے، کوئی چیز ایسی ہے کہ جو کہ وہاں پہ بڑی اسٹرانگ ہے، اور ہر ایریا وائز بھی ہے اسٹرانگ. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کہاں کہاں پہ ہم یہ جو ہے کولیبریشن کریں، اور وہاں پہ تو ایسے ہیومن ریسورس کے لحاظ سے فنڈنگ دیں کہ جو کہ کوئی چینج لا سکے. اگر ہم ایوریج بندوں کے ساتھ ہی کہیں گے بھائی ہم زیادہ پیسے کسی کو نہیں دیں، تو یہ کہ ہمیں بہت سارے ٹیکس ریفارمز کے اندر ہم یہ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے، ڈیولپمنٹ آف دا لیبس کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں لوگوں کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے وتھ کلیئر کٹ. یہ نہ ہو کہ ہم ایک پالیسی آج بنا رہے ہیں، ابھی آج ڈیبیٹ دیا، پتہ چلا کہ 6 مہینے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ تو سارا سب سائڈ پہ ہو گیا. تو کانفیڈنس بلڈنگ جو ہے کرنا بہت ضروری ہے. تو میرا خیال سے اس سلسلے میں جو میرا میسج ہوگا کہ ہمیں کم از کم 5-10 سال کا ایک کلیئر کٹ گول بنانا چاہیے کہ کیسے ہم انڈیجنس ڈیولپمنٹ کریں. ایک تو میں نے اس کی بات کر دی ان ٹرمز آف آپ کے بات کی میں نے ڈیفینس کی، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد جو ہے کہ ایک تو سیکیور کر لیا، نیکسٹ کیا ہے؟ نیکسٹ اس کے ہمارے پاس اسٹیبلٹی ہونی چاہیے، ہمارے پاس اکنامکلی گروتھ ہونی چاہیے، ہمارے لوگ یہاں پہ خوش ہوں، سسٹمز چل رہے ہوں. تو ظاہر ہے کہ فائنینشیل اسٹیبلٹی اس کے لحاظ سے بڑی ضروری ہے. اور فائنینشیل اسٹیبلٹی اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے کیا کیا چیز، مینوفیکچرنگ سیکٹر ہو گیا، یا آپ کا ایگریکلچر سیکٹر ہو گیا، یا آپ کا ٹیکسٹائل سیکٹر ہو گیا، اس کی بوسٹ کے لیے بھی جو ہے یہی تو مین آ جاتا ہے کہ یہ انڈسٹری، اس لیے کہ اب وہ انڈسٹری اس طرح سے نہیں چل رہی، اس کو آپ کو ماڈرنائز کرنا پڑے گا، آپ کو جو ہے وہ نئے ٹیکنالوجی کا یوز کرنا پڑے گا، افیشینٹ بنانا ہوگا. تو یہ بڑے، اس میں آپ کی انرجی پالیسی بھی شامل ہو جائے گی، اس میں آپ کے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ بھی شامل ہو جائے گا، آپ کے جو ریسرچ بھی شامل ہو جائے گی. لیکن ایگریکلچر رکھی کہ آپ دیکھ لیں تو لوگوں نے اس میں جینیٹک انجینئرنگ کر کے بہت سارے جو ہے نا وہ اس کے ایلڈ بہت بڑھا دی ہے، ویرائٹی آف کراپس بڑھا دیے ہیں. ہم اس ڈائریکشن میں اب اس لحاظ سے، حالانکہ ایگریکلچر ملک ہوتے ہوئے بھی ہم اس ڈائریکشن میں نہیں جا پا. کراچی ایک بیس ہوتا تھا انڈسٹری کے لحاظ سے، اب کورنگی کے روڈ پہ چلے جائے سائڈ، آپ کو زیادہ تر انڈسٹریز بند پڑی نظر آتی ہیں. اس کو ریوائیو کرنے کی بڑی ضرورت ہے. تو یہ، لیکن بات ہے کہ کون کرے گا، ہمارے پاس یہی آ جاتا ہے کہ کون کرے گا. تو یہ چیزوں کے ظاہر ہے کہ گورنمنٹ انیشیٹو لیں، اس میں انہیں آؤٹ آف دا وے جا کے ایسے پالیسیز لانی پڑے گی، ایسے فنڈنگ ایونیوز کو جنریٹ کرنا پڑے گا کہ وہ یہ پورا ایک ایکو سسٹم ڈیولپ کر سکے. یعنی مین چیز یہ ہے کہ ہم نے لیسن لرن کیا کہ ایک وقت یہ دنیا گلوبل ولیج تھی، اور فیلنگ یہ تھی کہ رہا جا سکتا ہے، اب میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، میں نہیں بنا سکتا، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی اور ملک بنا رہا ہے اور یہ چلے گا ہی. لیکن اس کرائسس نے یہ کیا کہ جی دنیا کے ساتھ تعلق تو رکھتا ہے، لیکن چیزیں ہمارے پاس اپنی ہونی چاہیے، لوکلائزیشن ہونی چاہیے. جس طرح آپ نے کہا ڈیفینس ہے، اسی طرح آپ نے یونیورسٹیز کو ٹارگٹ کر کے وہاں پہ ریسرچ کو بڑے پیمانے پہ بڑھانے کی بات ہے. اکانومی ہے تو اکانومی کو بھی تو لوکلائز ہی کرنا پڑے گا نا. مینوفیکچرنگ تھی ہمارے پاس اور ایگریکلچر تھی، واپس اپنے روٹس کی طرف.